السلام علیکم۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں اور اس کی 110 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اسی کو ہم لوگ کنٹینیو کریں گے کہ سورہ بقرہ میں کتنی ہم نے چیزیں سمجھی ہیں اس کو آگے پڑھیں گے۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یہ ان کے باطل خیالات ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل یا سند پیش کرو۔ ہاں، حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کے سامنے جھکے گا اور وہ مخلص بھی ہو، اس کے لیے اپنے رب کے پاس اس کا بدلہ بھی ہے، اور اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم و رنج۔ 112۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی رستے پر نہیں ہے، عیسائی کہتے ہیں یہودی کسی رستے پر نہیں ہے، حالانکہ وہ اپنی دینی کتاب میں پڑھتے رہتے ہیں یہی وہ بات ہے جو کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرکین۔ پھر اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ 113۔ اس سے زیادہ کون ظالم ہو سکتا ہے جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر کو منع کرے، ان کی ویرانی کی کوشش کرے، اور ان کو کوئی حق نہیں کہ وہ ان میں داخل ہوں گے مگر ڈرتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ 114۔ اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، بس جس طرف تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کی ذات ہے۔ بلا شبہ اللہ کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اسی طرح اس کے علم کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، نہیں، وہ تو پاک ہے بالا تر ان چیزوں سے، بلکہ ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور یہ سب اسی کی ہیں اور سب اس کے فرما بردار ہیں۔ اور وہی پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، اور جب بھی وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس سے کہہ دیتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں کرتا، یہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اس طرح جو ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کسی باتیں کیا کرتے تھے جو ان کے دل میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، جو یقین کرتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے ہم نے یہ نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ 118۔ اے نبی، ہم نے تم کو خوشخبری دینے والا، عذاب سے ڈرنے والا دن حق دے کر بھیجا ہے، اور ان دوزخیوں کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور یہودی آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے اور نہ ہی عیسائی ہی خوش ہوں گے، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی کر لو اور آپ کہہ دیں کہ اللہ کی ہدایت ہی تو اسلام کی ہدایت ہے۔ اگر اے نبی تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے یا باوجود یہ کہ تمہارے پاس ہماری وحی پہنچ جائے، تو آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی دوست نہیں ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ وہ جن کو ہم نے کتاب دی اور ہماری کتاب ایسے پڑھتے ہیں جیسا کہ ہمارا پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے ہیں یہی لوگ خسارے میں رہیں گے اور نقصان اٹھائیں گے۔ 121۔ اے یعقوب کی اولاد، تم میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے ہیں، اور نیز میں نے ساری دنیا جہان والوں پر تم کو فوقیت اور عزت عطا کی۔ 122۔ اور تم اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ اس کی کسی کی کوئی سفارش کام آئے گی، اور نہ کسی کو کسی کی مدد ملے گی۔ اور جب ابراہیم کی چند باتوں میں اس کے رب نے آزمائش کی تو وہ ان سب میں پورے اترے۔ اللہ نے کہا میں تم لوگوں کا امام بناؤں گا، تو کہا میری اولاد میں سے بنائیے، تو فرمایا میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہوتا۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کے لوگوں کو جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ بنایا تو حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے امن پانے کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ اور ابراہیم اور اسماعیل ہم نے عہد لیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف رکھا کرو۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو ہمارا ایمان ہے مرتے دم تک قائم و دائم رہے، خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔